ملک کی نصف آبادی والے پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہی رہیں یا پرویز الہی یہ عہدہ سنبھال لیں، یہ فیصلہ کل ہو جائے گا۔ پچھلے 2 روز سے پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے اراکین اسمبلی کو خریدنے اور وفاداریاں تبدیل کرانے کے الزامات لگا رہے ہیں۔ الزامات اپنی جگہ ہیں، مگر بہرحال یہ بات آیا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد جناب آصف علی زرداری ہیں۔ بظاہر تو یہ معاملہ شاید اتنا گنجلک نہیں، اتنا پیچیدہ نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف، قاف لیگ وغیرہ کو اب باقاعدہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ گزشتہ ضمنی انتخابات 20 نشستوں پر پی ٹی آئی کے منحرفین سے خالی ہونے والی 20 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے 20 میں سے 15 نشستیں حاصل کر لی تھی۔ چونکا دینے والے نتائج تھے اور اس سے معاملہ ظاہر ہو گیا تھا، واضح ہو گیا تھا کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب اسی اتحاد کا ہوگا جو کہ جناب چودھری پرویز الہی کو نامزد کر چکا ہے۔ اس پوری صورتحال میں مگر جناب آصف علی زرداری کا اس اپنے انداز سے متحرک ہونا اور اب سے تھوڑی دیر قبل 48 گھنٹے میں تیسری بار ان کا گلبرگ میں چودھری شہزاد حسین سے ملاقات کرنا یقیناً اس کوشش کی اور اس پورے مشن کی ایک بڑی اہم کڑی لگتی ہے۔ اس وقت سارا دار و مدار جو اس وقت 11 جماعتی اتحاد ہے، پاکستان مسلم لیگ نون، شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان تمام جو قائدین ہیں اس اتحاد کے، ان سب کا فوکس مرکز محور جو ہے وہ جناب آصف علی زرداری کی کاوش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ وہ دراصل پیسے بانٹ رہے ہیں اور اس وقت اراکین کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کس طرح، کیسے، کیوں، یہ کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائد جناب مخدوم شاہ محمود قریشی۔ آصف علی زرداری صاحب نوٹوں کے تھیلے لے کر یہاں پنجاب میں تشریف فرما ہے اور وفاداریاں خریدنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جس طرح انہوں نے سینٹ میں وفاداریاں خرید کر یوسف رضا گیلانی کو منتخب کروایا، وہی چال اب وہ یہاں چلنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ پنجاب کا جو منتخب نمائندہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو آرٹیکل 63 پہ انہوں نے کیا، جو بھی ممبران ہیں چاہے جس پارٹی سے منسلک ہیں، وہ اپنی اپنی پارٹی کے موقف پر قائم رہتے ہوئے اپنے پارٹی کے نامزد کردہ امیدوار کو ووٹ دیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جن کی ضمیر زندہ ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹ یعنی چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں ایسے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے وہ چودھری پرویز الہی کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے وہ بھائی تم اس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے رہے۔ پاسبلٹی ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ جی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو ہم پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کیوں ووٹ کاسٹ کریں، اور پھر وہ ڈاکو صاحب جو ہیں خود فرماتے ہیں کہ اگر مجھے عمران خان کہے تو میں سوچوں گا بھی نہیں اور 2 سیکنڈ میں جو ہے وہ میں اسمبلی جو ہے وہ توڑ دوں گا۔ یہ بھی ایم پی ایس کے درمیان جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ یار یہ بات ہے ہماری پولیٹیکلی جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو روئے کار لائیں گے۔ سیاسی طور پہ ہم جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں، سب کے ساتھ کر رہے ہیں، اور کل جو رن آف الیکشن جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں، تو اس میں ہم اپنے سیاسی آپشن جو ہے وہ بھرپور انداز سے جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے۔ اس الیکشن میں اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اور قاف لیگ کے ملا کے 187 اراکین ہیں، جبکہ 11 جماعتی اتحاد کے 180 اراکین ہیں۔ یہ تو آج کی صورتحال ہے، فیصلہ تو کل ہوگا۔ وہاں کیا ہو رہا ہے، بہت ہی دلچسپ ماحول ہے اور اس کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ سینئر کورسپونڈنٹ ہیں اور بہت عمدہ حالیہ زمانے میں انہوں نے رپورٹس کیے ہیں، سرویز کیے ہیں۔ جناب اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ اجمل جامی صاحب۔ وہ جو عام زبان میں ہمارے عام ناظرین کی زبان ہے اس میں یہ بتائیے کہ لاہور میں اس وقت سین کیا ہے؟ کامران خان صاحب بہت شکریہ۔ لاہور اس وقت روایتی سیاست میں کی گہما گہمی یہاں بنی ہوئی ہے، جوڑ توڑ کی خبریں عروج پر ہیں، افواہیں دم نہیں لے رہی بلکہ اچھل کر باہر آ رہی ہیں، بالخصوص ہوٹلز کے ذریعے سے۔ ایک ہوٹل ہے ایئرپورٹ کے قریب جہاں نون لیگ نے بندوبست کر رکھا ہے، دوسرا ہوٹل ہے مور روڈ کے اوپر جہاں پاکستان تحریک انصاف اور قاف لیگ نے بندوبست کر رکھا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی کہ کچھ لوگوں سے آج میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا سرویلنس پارٹی کی جانب سے ایسی ہے کہ بسا اوقات اگر کمرے میں نہیں نیچے لابی میں بیٹھے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں اور جو عام ریسٹ روم ہے وہاں تک جانا ہے تو ایک دو ساتھی ویسے ہی ساتھ آن پہنچتے ہیں کہ پارٹی کو شک ہے کہ کہیں واش روم جانے کے بہانے
بندہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. تو یہ صورتحال ہے سرویلنس کی اور وہم و گمان کی. زرداری صاحب تیسری ملاقات کر چکے شجاعت حسین صاحب سے, اور پھر اب وہ اپنی پارلیمانی پارٹی سے مخاطب ہوئے. وہ کہتے ہیں جی میں نے پیسے اگر لگانے ہوتے تو میں رائے حسن مرتضیٰ پہ لگاتا, جو پیپل پارٹی کے اہم رہنما ہیں یہاں پر اور وزیر بھی رہے حمزہ شہباز کی کیبنٹ میں, تو میں حمزہ شہباز پہ کیوں لگاتا. البتہ چونکہ نون لیگ کے ساتھ اعادہ کیا تھا اس لیے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے حلقوں سے بھی ہمیں تصدیق ہوئی کہ شجاعت صاحب سے ملنے کا مقصد یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب کو آپ کی تجویز پر ان کو نامینیٹ کیا گیا, پھر مریم صاحبہ کو, نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو قائل کیا گیا ان کی نامینیشن پر, لیکن وہ عہد ایفا نہیں ہوا, جس کا وہ گلہ کر کے پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ اب آپ اپنا وزن ہمارے پلڑے میں رکھیں. اس سلسلے میں اہم خبر جو آپ کو میں دینا چاہ رہا ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک انتہائی اہم شخصیت, سابق صدر کی دست راست اگر ہم انہیں کہیں اس شخصیت کو تو غلط نہیں ہوگا, ان سے کچھ صحافیوں کی کچھ دیر پہلے گفتگو ہوئی. انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم بہت پر امید ہیں اور رات 11-12 بجے آج تک آپ کے سامنے نمبرز آ جائیں گے. اب جب ان نمبرز کی ہم جانچ پڑتال کریں تو معلوم ہوتا ہے یہ 8 سے 12 افراد پر انحصار کیے جانے کی توقع تھی پاکستان مسلم لیگ نون کو بذریعہ زرداری صاحب اور ان کی کاوشوں کے. کامران خان صاحب, یہ وہی نمبر ہے جو شرک پوری صاحب کے استعفے سے پہلے اور اس ساری صورتحال ضمنی انتخابات کے نتائج سے پہلے نون لیگ کے ہاں ان کی نظریں تھیں اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, اور ان کا تعلق ترین اور علیم گروپ سے تھا. لیکن اب جو ضمنی انتخابات کے نتائج آئے تو ہم نے اس حلقے میں تھوڑا سا جھانکنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ان کی سیٹنگ تو تھی, لیکن ضمنی انتخاب کے نتائج اور عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے اب یہ افراد بھی تذبذب کا شکار ہیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ایک ہی ایسی شخصیت سامنے آ سکی ہے جس کو پی ٹی آئی نے نامینیٹ کیا, جو ترکی جا چکے ہیں, مسعود مجید, ان کے بقول. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی نام یا نمبر یا چہرہ سامنے نہیں آیا. اس وقت کی اہم ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ کہ جب عمران خان صاحب اس ہوٹل میں گئے تو وہ ایک امپورٹنٹ اوکیزن تھا جب وہ اپنے تمام اراکین کے ساتھ ملے, اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس وقت جو اس وقت 186 کا نمبر ہے وہ وہاں پہ موجود تھا. ایک صاحب تو پہلے ہی آلریڈی نہیں ہے اور ایک صاحب کی اور بات ہے. تو یہ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ پوری ہے اور کمفرٹیبل ہے. بالکل, اس وقت تک جو ہمیں شہباز گل صاحب نے بھی کنفرم کیا, فواد چوہے صاحب نے بھی کنفرم کیا, فاروق حبیب بھی مجھے کنفرم کر رہے تھے کہ ہم نے گنتی میں 186 پورے کیے ہیں ان ہال اس وقت جو اس ہوٹل میں جو تقریب ہو رہی تھی. نون لیگ کے کچھ اراکین یہ دعویٰ کرتے ہیں گنتی غلط ہے, گنتی میں 8-10 لوگ شمار نہیں ہوئے, لیکن ہم نے جو اس کا جائزہ لیا اس کے مطابق امپورٹنٹ بتا دیجئے. اب ہم لوگ سارے فوکس کر رہے ہیں بار بار کہ یہ قاف لیگ سے اور پی ٹی آئی سے یہ ٹوٹ سکتا ہے, یہ ادھر سے نہیں ہو سکتا ہے. نون لیگ اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ انٹیکٹ ہیں, وہاں کوئی شک شبہ بات گفتگو کہیں ایک بار ذکر بھی میں نہیں سنتا. کیا اتنا سالڈ گروپ ہے یہ؟ نہیں کامران صاحب, آن دی کانٹری یہاں بھی صورتحال انتہائی پیچیدہ اور دلچسپ ہو چکی ہے. زعیم قادری صاحب, ان کی اہلیہ ہیں خواتین کی نشست پر عظما قادری, ان کو آج کووڈ پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہوا ہے. میری زعیم قادری صاحب سے آج دوپہر بات ہوئی, انہوں نے رپورٹس تک مجھے واٹس ایپ بھیجی کہ یہ دیکھیے پورا اہل خانہ کووڈ کا شکار ہو چکا ہے, کرنٹینہ کر لیا ہے, ووٹ ڈالنا مشکل ہو جائے گا. گو کہ شام کے وقت ہمیں لیگی حلقوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یقینی بنائیں گے وہ بھی ووٹ کاسٹ کریں. اب پتہ نہیں وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے وہ کووڈ پازیٹیو ہونے کے باوجود ووٹ کاسٹ کریں گی. ایک اور خبر یہ بھی ہے کہ جس 5 ستارہ ہوٹل میں قیام کر رکھا ہے ان اراکین نے, وہاں پر میری اطلاع یہ ہے کہ کمرہ نمبر 1 بھی ہے, وہاں پر 3 لیگی ایم پی ایز ایک سابق صوبائی وزیر کے کمرے میں گھنٹوں پائے گئے, موجود تھے. اب وہ چائے پینے آئے تھے, کھانا کھانے آئے تھے یا کچھ اور کرنے آئے تھے, یہ اب کل کا وقت ہی بتائے گا. تو یہ 2 ایونٹس نون لیگ کے ہاں اس بات کی غماز ہیں کہ یہاں بھی صورتحال آل از انٹیکٹ والی دکھائی نہیں دیتی. بہت شکریہ جویل جاوی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور کل اس سلسلے کا ڈی ڈے ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مزید تبصرات تجزیہ حاصل کرتے ہیں, اور وہ اب ہمیں جوائن کریں گے جناب سلمان غنی, ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر دنیا نیوز. بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت بظاہر مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی قاف لیگ اتحاد عمران خان بمقابلہ آصف زرداری ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جو اس طرف کا گروپ ہے اس کی حکمت عملی, اس کی لیڈرشپ, اس کی تمام سوچ جو ہے اس پہ جناب آصف علی زرداری حاوی ہے, وہ اس کو فی الحال لیڈ کر رہے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟
کامران صاحب آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اس لیے پنجاب کے محاذ پہ سرگرم عمل ہے کہ چودھری پرویز الہی کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار جناب آصف علی زرداری صاحب نے بنایا تھا، اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو مجبور کیا تھا کہ وہ اس صورتحال کے اندر چودھری پرویز الہی کی حمایت کرے. اور کامران خان صاحب، نواز شریف صاحب کی ریزرویشن تھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ براہ راست خود آصف زرداری صاحب نے رابطہ کیا، لیکن نواز شریف صاحب آخری وقت تک اپنی ریزرویشن کا اظہار کرتے رہے. آصف علی زرداری صاحب کو گلہ یہ ہے کہ یہ سارا کام میں نے کیا تھا چودھری پرویز الہی کو اس وقت کے اپوزیشن اتحاد کا امیدوار بنانے کے لیے، لیکن انہوں نے امیدوار بننے کے بعد وہ بلی کالا چلے گئے اور پی ٹی آئی کے امیدوار بن بیٹھے. اسی لیے آصف علی زرداری سرگرم عمل ہے، اور وہ جا کس کے پاس رہے ہیں؟ چودھری شجاعت حسین صاحب کے پاس. چودھری شجاعت حسین صاحب چونکہ اس میں بنیادی رول ادا کر رہے تھے، اور انہوں نے جا کے اپوزیشن اتحاد کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کے امیدوار ہوں گے، اور وہاں پر دعائے خیر بھی کروائی گئی تھی. اور پھر جا کے چودھری پرویز الہی اور چودھری مولود الہی نے آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا. نیکسٹ ڈے عدم اعتماد موو کی گئی عثمان بزدار صاحب کے خلاف. جی یہ تو ہسٹری ہو گئی سلمان غنی صاحب. اب یہ تو بالکل ہسٹری ہو گئی اور یہ سب نے اس کو آبزرو کیا تھا. اب کل کے حوالے سے آپ کی کیا سوچ ہے؟ کیونکہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ یہ جو پورا ماحول بن رہا ہے اس کے لیے نون لیگ تیار نہیں تھی، نواز شریف صاحب تیار نہیں تھے، شہباز شریف نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ اس سلسلے میں اب اس معاملے میں زیادہ الجھنے کے بجائے استعفیٰ دے دیں. اور نون لیگ کی جانب سے کئی زعماء نے، خود مریم نواز نے کہا تھا کہ ہم الیکشن ہار گئے ہیں. تو یہ تو ایک بالکل اس قسم کی ریزسٹنس حکمت عملی میں تھی نہیں. آصف زرداری صاحب ہے، انہوں نے چینج کیا، تو وہ جو سوچ تھی نون لیگ کے اندر وہ اب بھی برقرار ہے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت آصف زرداری صاحب کے پریشر میں چودھری پرویز الہی صاحب کو تسلیم کیا تھا. اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، دیکھیں زرداری صاحب اس امبیرسمنٹ سے نکلنا چاہتے ہیں جس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو انہوں نے مجبور کیا تھا. کامران خان صاحب میرے خیال صورتحال بڑی واضح ہو چکی ہے. بڑا صوبہ ہے، بڑا ایوان ہے، اور فیصلہ کن مرحلہ آ پہنچا ہے. اگر آپ نمبرز گیم پہ جائیں گے تو چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے نمبرز گیم بڑی واضح ہے. البتہ جو رانا ثناء اللہ یا مسلم لیگ نون کے حلقے ابھی بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہاں کوئی بڑا اپسیٹ ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا اپسیٹ ہوگا، اس لیے کہ یہ جو ضمنی انتخابات کے نتائج ہیں اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاسی پوزیشن کو کمزور کیا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلتی تھی، خاص طور پہ سینٹ کے انتخاب میں جب یوسف رضا گیلانی امیدوار تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ خود انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا، مریم نواز سے ٹیلی فون بھی کروائے تھے. مسلم لیگ نون کی ٹکٹ اس وقت چلتی تھی، لیکن اس وقت ٹکٹ چلتی نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ ضمنی انتخابات کے نتائج نے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو پنجاب میں سیاسی حیثیت اور اہمیت ہے اسے متاثر کیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے.